اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کی جنگ بندی کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ جنگ بندی میں توسیع کا امکان ہے، یعنی جنگ بندی کے دن اور بڑھ سکتے ہیں، لیکن مغربی کنارے میں سیز فائر کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اسرائیلی آتنکوادیوں نے فائرنگ کی، جس میں 8 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ ویسٹ بینک میں 3 جاسوسوں کو حماس حامیوں نے پھانسی دے دی۔ وہیں پر القسام بریگیڈ کے 4 اہم کمانڈروں کی شہادت کا اعلان ہوا ہے، یعنی القسام بریگیڈ کے 4 اہم کمانڈر شہید ہوئے ہیں۔ اور غزہ کے حالات کو دیکھ کر غزہ میونسپلٹی نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد ایندھن فراہم کرے، کیونکہ ایندھن کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ جانیں جا سکتی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کا اتوار کو تیسرا دن تھا۔ الجزیرہ نے عبرانی چینل 13 کے حوالے سے رپورٹ دی کہ جنگی کونسل کا اجلاس جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت کرے گا۔ اسرائیلی چینل 12 نے کہا کہ جنگی کونسل کا اجلاس اتوار کی شب غزہ پٹی میں جنگ بندی میں توسیع کے امکانات پر بات چیت کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی انکشاف کیا کہ اسرائیل اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے درمیان طے پانے والی عارضی انسانی جنگ بندی میں توسیع کا امکان ہے۔ ادھر مغربی کنارے میں حماس حامیوں نے اسرائیل سے مبینہ طور پر منسلک جڑے ہوئے 3 جاسوسوں کو پھانسی دے دی اور انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا۔ دوسری بڑی خبر لبنان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں ہمارے ایک گشتی دستے کو اسرائیل کی گولیاں لگی۔ اسرائیلی گولیوں نے ہفتے کے روز ملک کے جنوب میں اس کے ایک گشتی دستے کو نشانہ بنایا۔ حالانکہ حماس اسرائیل جنگ بندی نے لبنان اسرائیل بارڈر کو بڑے پیمانے پر خاموش کر دیا ہے۔ لبنان میں UNO کی عبوری فوج نے ایک بیان میں کہا کہ حدود میں رات 12 بجے کے قریب ایک گشتی دستہ IDF اسرائیلی فوج کی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ کوئی امن
फौजी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को नुकसान पहुंचा। और मजीद कहा गया कि इजराइल और लिबनान के दरमियान बॉर्डर के साथ, सरहद के साथ यह वाकया निस्बतन पुरसुकून दौर के दौरान पेश आया। 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के दरमियान जंग छिड़ने के बाद से लिबनान और इजराइल के दरमियान बॉर्डर पर फायरिंग के तबादले में तेजी आई थी, जो ज्यादातर इजराइल और शिया मुस्लिम तहरीक हिजबुल्लाह के दरमियान हुई, बल्कि फलस्तीनी ग्रुपों के साथ भी गोलाबारी का तबादला हुआ, जिससे वसीतर तसादुम का खदशा है। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी जुमा को शुरू हुई थी और हिजबुल्लाह के करीबी जराये ने AFP को बताया कि अगर इजराइल जंगबंदी की पाबंदी करता है तो ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप भी ऐसा करेगा। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हमास ने नाक में दम कर दिया है इजराइल और अमेरिका के, और मुजाहिदीन हमास के डट कर मुकाबला कर रहे हैं इजरायली और अमेरिकी आतंकवादी फौजों का। खैर, खबर आ रही है कि हमास के लीडर ने साफ तौर से ये कहा है कि दोबारा जंग शुरू करने की इजराइल जो धमकी दे रहा है, ये धमकियां सारी की सारी खोखली धमकियां हैं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर उसामा हमदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इजराइल की खोखली धमकियां हमारा मौकफ तब्दील नहीं कर सकती। उनका कहना था कि हम जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरआमद के पाबंद है। इजराइल अपने यरगमालियों को बजोर ताकत रिहा नहीं करवा सकता। वाज़ेह रहे कि इजराइल की जानिब से आर्जी जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर हमास ने यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास को 25 नवंबर को 14 यरगमालियों को रिहा करना था। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा था कि यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई हम मौखर कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा है। अल कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक मुआहदे के तहत इजराइल को शिमाली गजा में इमदादी ट्रकों की रसाई देनी होगी। मुआहदे के तहत रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों में सीनियर कैदियों को शामिल करना होगा। यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई मौखर करने पर इजराइल ने हमास को धमकी दे दी और कहा कि हमास निस्फ शब तक यरगमालियों को रिहा करे या हमलों के लिए तैयार हो जाए। तो हमास ने कहा कि हमलों की धमकी ये खोखली धमकी है और ये धमकियां हमारा मौकफ तब्दील नहीं कर सकती, और इजराइल अपने यरगमालियों को ताकत के जोर पर रिहा नहीं करा सकता। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। गजा से एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। आप जानते हैं कि तकरीबन 6000 छोटे छोटे मासूम दूध पीते बच्चों को भी इजरायली और अमेरिकी आतंकवादियों ने मार दिया। जी हां, 6000 के करीब, 4000 5000 के करीब बेकसूर औरतों को, महिलाओं को मारा गया। लेकिन पूरी दुनिया तमाशाई बनकर खामोश बनी बैठी है। इस वक्त खबर आ रही है कि जो मासूम बच्चे बच चुके हैं, बचे हुए हैं, जिनकी अभी यूँ समझिए कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की उम्र है पढ़ने की, वो बच्चे इतने खौफजदा है। और उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो गजा के खौफजदा बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, मगर डर है कि कोई बम हमारे सरों पर आ गिरेगा। उन्होंने हमें तालीम से महरूम कर दिया, यानी इजराइल ने हमें तालीम से, एजुकेशन से वंचित कर दिया, दूर कर दिया। इन्होंने हमारी स्कूलों को निशाना बनाया। हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, मगर खौफ और डर हमें यह है कि कोई बम हमारे सरों पर आ गिरेगा। ये अल्फाज गजा के उन मुसीबत ज़दा, खौफ ज़दा बच्चों के हैं जो 50 दिन से जंग, बमबारी, कत्ल गारतगिरी, भूख, प्यास और बुनियादी इंसानी जरूरियात से महरूम हैं।
اور یہ ویڈیو 4 روزہ جب جنگ بندی ہوئی ہے تو غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے دوران معصوم بچوں کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں انہیں جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ اپنی پڑھائی کے خواب کی باتیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بچے غزہ میں جنگ کے دوران درپیش مصائب کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کے 50 دن مکمل ہوئے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمیں پڑھنے سے محروم کیا اور ہمیں تعلیم سے محروم کیا، 48 دن تک ہم بغیر تعلیم کے اسکول میں بیٹھے رہے ہیں۔ اس کا اشارہ اسرائیل کی طرف تھا، جس کی مسلسل بمباری سے غزہ کی پٹی میں ہر طرف تباہی پھیل چکی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ پر مسلط کی گئی جنگ کے بارے میں ایک بچی نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت اسکولوں اور گھروں پر بمباری کر سکتے ہیں۔ ہم مکمل جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہمارے بہت سے رشتہ دار اور ہمارے ماں باپ مارے جا چکے ہیں، مگر آج پھر ہمیں ڈر ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ان کا بم آئے گا اور ہمارے سروں پر گر جائے گا۔ دن غزہ کے حالات کو لے کر اور ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت غزہ میں خدمات سر انجام دینے کے خواہش مند تقریباً 3000 پاکستانی ڈاکٹر مصری ویزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل میں جاری بمباری کے نتیجے میں ہزاروں معصوم بچوں اور زخمی فلسطینیوں کی مدد کرنے اور جنگی شہر میں 24 گھنٹے کام کرنے والے ڈاکٹرز کی مدد کرنے کے لیے پاکستان سے 2800 ڈاکٹرز نے رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق لاہور سے تعلق رکھنے والے 42 سالہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر حفیظ الرحمان بھی انہی 2800 پاکستانی ڈاکٹرز میں شامل ہے، جو غیر سرکاری تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کی کال پر غزہ میں رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اپنی فیملی کو جب اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو ان کے والد نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں کو میرا سلام کہنا۔ خیر، غزہ کے لیے کروڑوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے بھی ہے اور کروڑوں لوگ ان کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن ویزا اور قانونی مجبوریاں انہیں روکے رکھی ہے۔